إبراهيم وموسى. Question, as you know, it's the blessed month of Dhul Hijjah, and a very appropriate question in relation to that, and it's come from a brother in the UK, Imam Muhammad, basically saying that, as yourself know, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the day of Arafat asked a special dua, La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. They call this a dua. What is the wisdom behind this specific zikr that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said on the day of Arafat, and how can we better connect with it? And what advice would yourselves give on how to spend the day of Arafat if you are either on Hajj or back home here in the UK? If you may repeat the first part of the question. The best dua on the day of Arafat, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, is La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. They call this a dua, but what is the wisdom behind this specific zikr on that special day of Arafat, in terms of how can one better connect with it, and what is the advice that yourselves would give on how to spend the day of Arafat if you are back home in the UK? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, the blessed days, as most of you have heard, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned, these are the best days which Allah Azza wa Jal has prepared and honored them and made them sacred in the sacred month in whole of the year. Also, the Prophet ﷺ mentioned that because we had no other means to know except Rasulullah sallallahu alaihi wasallam what Allah likes, what He doesn't like, what He likes more, when He likes more. So this was completely, you may say, out of our scope and unseen knowledge in relation to the nature of Allah Jalla Majduhu. So Prophet ﷺ mentioning and revealing this secret that there is no good deeds more beloved to Allah, liked by Allah Azza wa Jal, more than these done in these 10 days. So this is another, you may say, secret, a mystery revealed to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and we had no other means to know it. So first of all, one should think, if Allah Azza wa Jal makes something sacred or makes it actually blessed, that is for our benefit, not for Allah Jalla Majdu. He is beyond time and months and years and days and things. So we should know that this is entirely for our benefit, that we can take the maximum benefit. The Medani Arafah and the field of Arafah, the plain of Arafah, is very, very significant, very, very significant. I would say significant than whole of the other things and all other worships. Because Arafah in Wadi Norman, which is actually in the Arafah, in the vicinity of Arafah, that was where everything began for us, especially human beings. When Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala bestowed upon us freedom of will, He brought all the spirits out of Sayyidina Adam alayhi salam, and here in the Wadi Norman in Arafah. And there, Arafah means to recognize, to know. So one of the wisdom that is known as Arafah is that Allah Azza wa Jal introduced Himself and also gave us our purpose, to know our purpose and to know Allah subhanahu wa ta'ala.
and know the other matters which Allah Azza wa Jalla wanted us to know. So this day is very, very important from our historical point of view. History not on only actually our physical self, but spiritual self. That Allah Azza wa Jalla mentioned the purpose of life and sending on this face of the earth, and then reaffirmed it that we have understood it by mentioning Alastu bi Rabbikum, that am I not your Lord? So this is a very meaningful and very comprehensive, you may say, question and answer, because Rabb is the one who creates, who looks after, who loves, who wants to bless you more and more, and these are all actually, you may say, features and parts of being Rabb. So when he said Alastu bi Rabbikum, this was am I not your Lord? Am I not your Rabb? This is like, for example, parents. There's no similitude to Allah subhanahu wa ta'ala, but Allah Azza wa Jal used the same word for parent, Kama Rabbayani Saghira. So it's like a mother is saying, I am your mother. So what does that mean? That means that she is the most caring for me, more than anyone else. So Allah subhanahu wa ta'ala saying, I mean not your Rabb, this means, and we will affirm that Shaitan is not your Rabb, dunya, other people, and nothing else is your Rabb. And you should never forget that. So we all affirmed, because that's where the covenant, the promise was taken, this promise was done, this oath was taken, and then all the spirits were taken back to the world of spirits, and they were, when they came here in the Medani Arafah, Lastu bi Rabbikum, on that occasion, they were shown that where they will be tested, because the amana of freedom of will has been already given, and now they were showing that where this amana and where this test will take place, so that we know. Not only that, where the result of that test will be given, because day of judgment, the plain of Arafah will also be a center of day of judgment as well. So from that point of view, it's very important. That's why if anyone who does everything else, tawaf, other things, but do not come into Arafah, his Hajj is not valid from the fiqh point of view. So coming there, going there, and that coming of that day is a renewal for us of recognizing the true purpose of life. What is the true purpose of life for us? That's what the Arafah gives us. Then how to fulfill that purpose, Tawaf gives that purpose. How to fulfill that? You simply, what you do, Allah should be center of your life, and your body, your mind, your heart, your soul, your tongue, ears, eyes should be used in order actually to fulfill or around the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So our life should revolve around Allah. Allah Azza wa Jal should be the center. His pleasure should be the center of our life. And that's basically how do you fulfill this covenant. And purpose of life is simply keeping yourself around the Kaaba, meaning around the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Wherever you are, there will be other people with you, but you do your own, fulfill your own purpose. So Arafah giving the purpose of life, Tawaf is another fard of the Hajj, is giving the how to fulfill that purpose of life, what to do. And the most blessed kalimat, which actually are said not only Prophet ﷺ said by himself and any other prophet, the best ever words which were said on Arafah and also otherwise as well. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. What does it mean? Again, starting from why are they the best? Because they are the best words. Their meaning is wonderful. La ilaha, la means you are negating everything. La ilaha, there is no one worthy of making a purpose of life.
worthy of worship, worthy of absolute obedience, worthy of unconditional to give divine to loyalty as you give to a divine entity. There is no my dunya, my other things, they are not the purpose of life. My career, my family, you are negating everything. Fame, name, ilaha, there is no maqsood, ma'bood, illallah, only Allah, meaning that I will only actually be satisfied, myself will only be satisfied when I am connected to Allah. Whoever I connect to, I won't satisfy. My spirit will not be satisfied. It will be a temporal distraction. That distraction, and then soon that destruction will start. Wahdahu, wahdahu, meaning the one. He is one, meaning that purpose is Allah subhanahu wa ta'ala, and He is one. La sharika lahu. This means this makes things easier for me. I should be proud that my Lord is one. He doesn't have any partners. La sharika lahu. If he had son, we had also pleased his son or his wife or actually other thing. Or so no. In worship, there is no partner, so it makes us easy to worship, and because it's a one directional, you may say, journey. And then also we should be proud that we don't have to do sajda here, there, and to everyone and others. Lahul mulk. And the other thing is that everything in heavens and earth, in Jannah, here, even in this dunya, when we are, belongs to Him. He is the Lord, He is the King. He can give, He can take whatsoever. So why I would make anyone else a purpose of life when the power lies with Allah Jalla Majduhu? We can take life, give life. Lahul mulku wa lahul hamd. Because of all these qualities, are they present in anyone else? That who is the true God, Ma'bud? No one has created him. He's not created. He's living forever, from ever. Have all beautiful attributes and sifat. Because there is no one, and no one owns anything. If you ask the scientists, people, the kings of the world, they will tell you they don't own the earth or sun and star, no, they're created. So when the entity, the being which have done that, walahul hamd, then praise belong to him only then. He deserves the praise. Why other would deserve it? They are just using things created by Allah Jalla Majduhu. So initially and originally, fundamentally, praise belongs to him. And then moreover, another quality is mentioned, that if all these qualities, but there are things which we can't do for ourselves, which would like but to happen, which we have no control over. Sometimes we have well-wishers, they like to bless her, they like to give. Every mother wants to make their son the most better and king and blessed person, but she doesn't have the power. She can only do dua or wish well. But in regards to Allah Azza wa Jal, it is different. وَهُوَ عَلَى kulli shay'in qadir, that he has power over everything. So when he wills to give, nothing can stop. Nothing. No person, no angel, nothing. He doesn't have to ask. So this is a very briefly the summary of some of the meanings of La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. And this is a very powerful formula of zikr. One can do 100 times in Chadliya Tariqa also. This is given, and generally in the Prophet ﷺ Sunnah, he has mentioned the very high merits of this blessed kalimat. But in these days of Dhul Hijjah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. These are the best kalimat you can say, which are similar to that as well. So, ending the answer to this question, people who are at the Hajj for an Arafah, they are finding their purpose. We should find our purpose here for us and relate to them, that it's the same purpose we have.
the same how to live out that purpose. So that's same. We are there or not. So that's why these sacred days are everywhere. It's not only for the people there. Okay, they are performing Hajj, but other than that, the purpose of life, how to fulfill it, the success akhirah is everyone is related to that. Jazakumullah khairan. السلام علیکم ظفر بھائی، پہلے تو میں حضرت صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے دنیاوی خیالات آتے ہیں، اسپیشلی پیسوں کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں سوالات آ جاتے ہیں میرے ذہن کے اوپر، اور میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ میرے مائنڈ میں اس طرح کی چیزیں نہ آئیں. میں ٹرائی کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں وہ اچیومنٹ نہیں حاصل کر پا رہا جو میں چاہتا ہوں، جو روحانیت، جو میں جس سے میں نماز کا میں ایک مزہ لے سکوں، وہ مجھے نہیں آ رہا اس طرح سے. میں پڑھ تو رہا ہوں نماز، لیکن بس ایک یہ سمجھ کے کہ بس یہ میں نے پڑھنی ہے، لیکن میں اس طرح سے لگاؤ سے نہیں پڑھ پا رہا. تو پلیز اس کا مجھے تھوڑا سا مجھے گائیڈ کیجیے گا. جی الحمدللہ. دیکھیں، نماز جو ہے یہ اللہ پاک سے بات چیت کرنے کا، رابطہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو جب آپ اس طرح پڑھیں گے کہ جس طرح پڑھنے کا حق ہے تو وہ فضیلتیں بھی حاصل ہوتی ہیں. باقی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ سیکھنے سے آتی ہے. ابھی مثلا نماز میں مقصود یہ ہے کہ جان بوجھ کے کوئی دنیاوی خیال نہ لائیں. اگر خود بخود کوئی خیال آ جاتا ہے اور جو ہی آپ کو پتہ چلتا ہے آپ توجہ اپنی دوسری طرف کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کو نماز میں کوئی نقص نہیں آتا، گناہ نہیں ہوتا، بلکہ جس بندے کی نماز میں خیال ہی نہیں، کوئی شیطان نفس نہیں ڈال رہے، تو وہ دوسرا بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے اس کو ڈال رہے ہیں، تو وہ بعض دفعہ اس کو زیادہ اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے باطنی طور پر شیطان اور نفس سے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ صرف نماز پڑھ رہا ہے. تو اس لیے جان بوجھ کے ادھر ادھر بندہ نہ لے جائے اپنے آپ کو، اور باقی بغیر بندے کی جو یعنی ارادے سے کوئی آ جائے تو بس اس کو جو ہے اپنی توجہ مبذول، نہ ہی اس کی طرف توجہ کرے تو توجہ مبذول کر لے. اس کا پھر طریقہ دیکھیں، اگر تو آپ نے واقعتاً سیکھنا ہے، اس کے 10 روحانی درجے ہیں، اور ایک پھر وہ درجہ ہے کہ جس میں نماز میں راج بن جاتی ہے آپ کو. اب یہ سیکھنے کی بات ہے، 2-3 دن بندہ نکالے یا کوئی تھوڑا وقت نکال کے اس کے یعنی پہلے وہ جو روحانی درجے ہیں، یعنی بالکل جیسے پہلی کلاس سے شروع ہوتا ہے بندہ، پہلی کلاس والے کی نماز، دوسری والے کی، تیسرے والے کی، اس طرح 10ویں تک جو ہے، نرسری سے لے کے 10ویں تک. اس میں مثلا میں آپ کو ایک فوراً ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں تو نماز میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک جو رکن ہوتے ہیں، جیسے بندہ کھڑا ہے، بندہ بیٹھا ہے، اٹھا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ اس میں آپ کچھ پڑھتے ہیں. تو 2 چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کھڑے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، مثلا آپ قیام میں ہیں، تو یہ تصور لے آئیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. رکوع میں تو یا میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، سجدے میں جائیں تو میں اس کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں. جیسے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب سجدہ کرتا ہے گویا اس نے اللہ کے پاؤں میں سجدہ کیا. اللہ کے پاؤں تو نہیں ہماری طرح کے، لیکن وہ مثال دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ یعنی اس کی جو شان کے لائق، یعنی بندہ جو ہے ایسے ہے، سمجھا جاتا ہے کتنا قرب اس کو ملتا ہے. تشہد میں بندہ بیٹھا ہے تو سمجھے میں تشہد میں بیٹھا ہوں، یعنی اللہ کے سامنے میں جھکا ہوں، اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں. ایک تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ ہر اس رکن میں کم از کم ایک دفعہ، مثال کے طور پر آپ رکن قیام تو لمبا ہے، مثلا 30 سیکنڈ کا ہے، لیکن آپ 1 سیکنڈ کے لیے یہ تصور جب لے آئیں کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، بس یہ ایک دفعہ لے آئیں. پھر رکوع میں جائیں ایک دفعہ. باقی ادھر ادھر خیال بھٹکتا ہے تو بھٹکنے دیں، واپس توجہ کر لیں، لیکن یہ کم از کم آپ نے چراغ ضرور ایک دفعہ جلانا ہے. پھر اس طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، وہاں بھی اللہ پاک خیال دل میں دہرانا ہے کہ میں اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، میں کھڑا ہوں،
سن رہا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں اور میرے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، پھر آپ سجدے میں چلے گئے، وہاں بھی ایک مرتبہ دھیان لے آئے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میں سجدہ کر رہا ہوں اس کو، اور جو میں پڑھ رہا ہوں وہ سن رہا ہے۔ تو اس طرح ایک ایک مرتبہ کریں گے، پھر دوسرا درجہ آئے گا، پھر اس کو 3 مرتبہ کرنے کا، پھر اسی طرح پڑھتے پڑھتے پھر بندے کو ترجمہ، پھر اس نے کیا کہنا ہے، اس طرح یہ 10 میں نے جیسے عرض کی کہ یہ درجے ہیں۔ اور پھر ایک روحانی معراج کا نماز، معراج والی نماز کا ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کرتا ہے تو اس کو واقعی محسوس بھی ہوتا ہے اور روحانی طور پر مشاہدہ بھی ہوتا ہے کہ وہ مدینہ شریف، مسجد اقصیٰ، کعبہ شریف اور اس آسمانوں کی سیر کر رہا ہے گویا۔ تو یہ یعنی چیز موجود ہے، اس کا طریقہ موجود ہے، کیسے حاصل کرنا ہے تو آپ حاصل کر لیں اگر آپ کے قریب کوئی بندہ ہے، نہیں تو آن لائن بھی ہو سکتا ہے یہ۔ is displayed on the screen below for you to send your questions. You can send them in English or Urdu. بے شک اردو میں بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اردو میں آپ سوال بھیج بھی سکتے ہیں وائس ریکارڈنگ کے ذریعے سے۔ اور جو بہن بھائی اپنا سوال لائیو آن ایئر پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں میسج کر دیں، پھر ہم ان کو اجازت دیں گے، انشاءاللہ وہ اپنا سوال لائیو آن ایئر پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، پاکستان سے آیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صاحب، اخلاص کیا ہے اور ایک انسانی زندگی اور ایک مسلم معاشرے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کے ثمرات کیا ہیں، اور اس کو نہ اپنانے کے کیا نقصانات ہیں؟ جی، اخلاص کو اس کو ایسے سمجھ لیں کہ ایک آپ کا دوست ہے، تو آپ اس کو دوست نہیں سمجھتے، بس آپ نے کام لینے کے لیے جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے، وہ مقصد ہے آپ کا کام لینا، اس دوستی مقصد نہیں ہے، وہ بندہ آپ کے لیے اہم نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ مخلص نہیں ہیں، سنسیئر نہیں ہے اس کی جو، لیکن آپ اپنا کام۔ تو اخلاص کہتے ہیں اس ذات کے ساتھ مخلص ہونا، تو وہ اخلاص اللہ کے ساتھ بھی ہے، ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص ہو جانا، کہ اسی کی صرف عبادت کرنا، صرف چیزیں لینے کے لیے جو ہے وہ نہ آنا۔ جیسے وہ کسی نے شعر لکھا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیشہ مانگنے ہی آتے ہو، کبھی ملاقات کے لیے بھی آ جایا کرو۔ یعنی ہم جب بھی کوئی پریشانی مصیبت آج اللہ کی بارگاہ میں چلے گی، جب حاجت آئی اللہ کی بارگاہ، وہ تو مانگنا ہے، لیکن فرمایا کبھی ملاقات کے لیے، جیسے ایک آپ کا دوست ہے تو ہمیشہ جب کام پڑتا ہے آپ جاتے ہیں، لیکن ویسے نہیں جاتے، تو وہ پھر دوستی تو نہ ہوئی اثر، یعنی دوستی تو ان چیزوں سے ہوئی، ان حاجات سے ہوئی، ان یعنی پریشانیوں کے جو حل ہیں ان سے ہوئی۔ تو اخلاص کا مطلب یہ، اسی طرح والدین کے ساتھ جو بندہ مخلص ہے کہ ان کو والدین سمجھ کے اور ان کی ذاتی طور پر ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، نہ کہ والدین کی پراپرٹی وغیرہ۔ بیوی خامد کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ وہ خامد کو ایز اے خامد ایک انسان کے طور پر وہ پسند کرتی ہے، اس کی بہتری چاہتی ہے، نہ کہ صرف اس سے جو ہے چیزیں اور خرچہ لینے کے لیے۔ خامد جو ہے وہ بیوی کے ساتھ مخلص ہونا یہ ہے کہ وہ اس کے حق اس کو دے رہا ہے، اور صرف جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے اس سے رشتہ نہیں رکھے ہوئے، بلکہ اس کی ذات میں بھی دلچسپی رکھتا ہے، اس کی شخصیت میں بھی یہ چیزیں۔ تو اس کا پھر اثر یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ حسین ہو جاتا ہے، کیونکہ تعلق مخلص ہوتے ہیں، دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جب بندہ مخلص نہیں ہوتا تو پھر معاشرے پہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان بھی تعلق خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری طور پر تو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر وہ جس مقصد کے لیے کر رہا ہے، دنیا اپنی حاجات وغیرہ کے لیے، اس کے لیے پھر وہ کر رہا ہے۔ اس طرح معاشرے میں بھی ایک بندہ ماں باپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اگر ان کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی اولاد کو، وہ والدین کا حق نہیں پورا کریں گے، خلاف ہو جائیں گے، آئیں گے نہیں، بیٹھیں گے نہیں۔ اس طرح میاں بیوی کے اگر مخلص نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کی قدردانی نہیں کریں گے، تو پھر سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد پیدا ہوں گے۔ اس طرح بھائی بہنیں رشتے، ہر ایک کے ساتھ مخلص، ہمیں اسلام میں یہ حکم ہے ہر ایک کے ساتھ مخلص بن جاؤ، صرف رب تعالیٰ کے ساتھ نہیں، ہر ایک کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر جانور کے ساتھ بھی آپ معاملہ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی مخلص رہیں، یعنی اس کی بہتری چاہیں اور اس کی خیر چاہیں۔ تو اس سے جو ہے دنیا میں امن، سکون، شانتی اور مطلب یعنی خوشیاں پھیلتی ہیں، کیونکہ سب کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ یعنی لطف آتا ہے اور ان کا دل لگتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہوس پرستی ہے، وہ پھر جو ہے صرف آپ اپنے مفاد لے کے بندوں کو چھوڑ دیا۔ گویا میں اگر
यानी उसका एक जुमले में उसका जो है असर और नतीजा बयान करूं कि जो इखलास वाला बंदा है वो चीज़ों को इस्तेमाल करता है बंदों के लिए, बंदों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, और यानी पैसे को, चीज़ों को इस्तेमाल करता है भाई बंदों को फ़ायदा पहुंचे, यानी बंदों के साथ मुखलिस। और जो इखलास जिसमें नहीं, वो बंदों को भी इस्तेमाल करता है, बंदों को इस्तेमाल करता है चीज़ें हासिल करने के लिए। तो उसको बंदा मारना पड़े, धोखा देना पड़े, उसके लिए कोई मसला नहीं है, वो चीज़ मिल जाए। इसी तरह अल्लाह के साथ जो मुखलिस बंदा है वो चीज़ें इस्तेमाल करता है अल्लाह को खुश करने के लिए, पैसा खर्च करता है, वक्त खर्च करता है, अपनी सलाहियतें खर्च करता है, अपनी जान खपाता है, इसलिए कि अल्लाह पाक राजी हो। और जो अल्लाह के साथ मुखलिस नहीं, वो अल्लाह को भी इस्तेमाल करना चाहता है कि या अल्लाह मुझे ये दे दे, बस चीज़ों के लिए वो आ जाता है, बाकी वो यानी कोई आजमाइश आ गई, हाजत पूरी हो गई, वो भाग जाता है, परेशानी ख़त्म हो गई, भाग गया, क्योंकि वो अल्लाह के साथ मुखलिस। तो वो भी अल्लाह को यूज़ करना चाहता है चीज़ें हासिल करने की, ना कि चीज़ों को यूज़ करे और अपने आप को इस्तेमाल करे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। तो ये खुलासा है, हमें आप कह सकते हैं। और इसका भी तरीका है सीखने का, इखलास, कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और इसके भी 10 या इससे कम थोड़े दर्जे हैं, कम अज़ कम 7 दर्जे हैं जो बंदा 30 दिन की मशक करके वो हासिल कर सकता है। तो वो भी आप राब्ता करें तो आपकी पूरी मदद इस मामले में हो सकती है। Jazakallah. Next question, again, request is to be asked anonymously. Inshallah, we respect that. Anybody who requests for questions to be put over to the Blessed Teacher anonymously. And I also wanted to share this way of sending your questions over is very private and anonymous. Nobody else can see who has sent a question, unlike Zoom. So your questions, rest assured of confidentiality, inshallah. If someone is stuck in a difficult situation in family or business or career, and they want to get out of this and have done all those things that they could and make dua to Allah Azza wa Jal, but there seems to be no escape route, does this mean a person is being punished by Allah subhanahu wa ta'ala through these worldly issues? How can one escape this to be free for the devotion of Allah subhanahu wa ta'ala? You see, one thing is that a person, when a person is sincere with Allah Jalla Majduhu, and he has the very reason might be that this person is not making Allah Azza wa Jal the purpose of life, the akhirah the purpose of life. Because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man kanati dunya hammahu farraqallahu alayhi amra." Whoever will make dunya, like he's saying family, dunya, things, his purpose to set them right, Allah will disperse his affairs. So when Allah is dispersing his affairs, it doesn't matter how much he does. وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ, and Allah will depress him. His even having things will make him actually feel he doesn't have anything. So this is the situation. So first thing this person needs to do is to realign the purpose of life. And they will say, and then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Man kanatil akhiratu niyatahu jama'a Allahu lahu amra." Whoever makes his purpose, his intention is akhirah and Allah Azza wa Jal, Allah collects and gathers and makes his affair better. وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, and he fills his heart with peace and richness. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, and the worldly affairs come to him easily, things are done. So this is what this person really seriously needs to do and rethink. Many people say, yeah, our purpose of life is a pleasure of Allah, but it's not. When they think deeply, it is other things. They are using Allah subhanahu wa ta'ala, they want to use for this thing. So this is, and secondly, it is a person, when they've done dua, they put proper effort, they should do sabr. Sabr means to wait for the opening. That can take 6 months, that can 4 months, that can take 10 days. That's what's known as sabr. So this is one thing. And thirdly, one, as the person have said, it is punishment. You see, our every step is in a disobedience, does not fulfill the right of Allah. So there is no wonder
that that it's a punishment that is, but Allah Azza wa Jalla is merciful. He does not punish us for every wrongdoing here in this dunya. So the sometime when circumstances actually go against you, it's a way of Allah Azza wa Jalla telling you, calling you back to Him, and asking you to reflect and see that these things are not worthwhile making your purpose of life. Look, you have made them purpose of life, still they are getting out of your hand. Still they are, rather than benefiting, they are torturing you. So this is the advice which I can give that person. Sure. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I have always struggled with spiritual ascension and can never really see anything. Due to this, I get put off and have completely stopped even joining the Monday Majlis. I wanted to ask, if somebody cannot see or hear anything, what can they think or do during the Muraqabah Majlis? You see, the thing is that in the Monday Muraqabah are those, is for those brothers and sisters who can access and transfer. It's not for those people who cannot see. If they are in that category, then they should contact their mentor and go through khalawat and 3-day retreats until they can actually access and have an opening. So that is the advice for them. The Monday Majlis, as we always say, is for those people who already have learned. It's like we say, the people who come on the road with their cars, who can drive. So if you cannot drive, then actually you shouldn't be on that road. This means that it doesn't mean you cannot, it means like a person who never taken a driving lesson, for him it looks very odd, very difficult, but training. So what I would advise them is that actually focus on individual relationship with Allah Azza wa Jal, and to do this muraqabah under the supervision of the mentor or teacher until they actually hit that mark, and then they can participate in that muraqabah and they'll benefit, inshallah. And regarding seeing, we always say that actually when a person is training, there are 3 levels. One is, let's say I think that Allah is seeing me and I am in front of her. This is my thought level. Okay, I am in front of Kaaba. Everyone can do that. Imagination, meaning making it, being creative and filling colors in it, that one can do as well. Third is the spiritual opening. That actually comes with just a practice and permission of the Shaykh. So ye cheez hai. Is it possible to see the beloved Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam physically in this day and age? And if yes, then what is the quickest and best way to see them? Jazakallah. First of all, you should know that if seeing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and being with him, seeing him in dream or wakefulness state was the purpose, then he would have been with us, so that everyone can do. So purpose is to have iman upon him and to follow him and to love him and to be annihilated in his love and in obedience, because he is the model to please Allah subhanahu wa ta'ala. So the more you actually are colored in his color, the more Allah Azza wa Jal is pleased with you, because you are then following a proper model which Allah Azza wa Jal have designated. So look, Sayyidina Vaisal Qarni radiallahu anhu, he had the opportunity. Yemen is not from Saudi Arabia, it's south of Saudi Arabia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was physically present at that time, but he did not, because he thought the love of the Prophet Islam is important, iman upon his is important, and following him, not following I like to see, that's my personal wish, but he sallallahu alaihi wasallam likes me to serve my mother, so I will actually give preference to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's command over my actually preference. But one can actually see in the dream, as the Prophet ﷺ said, that prophethood have ended, but mubashirat, good dreams, visions, they will remain. So
it is possible to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the dream and also in wakefulness state. Physically, if you mean when you're awake, yes, you can as well. And the way to do, we have that actually. There's a proper methodology of Muraqabah Muhammadiyah, which is done through a number of khalawat, through retreats, and a person can do that. So if you want that, you can actually contact and go through the tazkiyah part, and then actually the spiritual mirage and opening, and to the prophetic presence. But remember that on the day of judgment, Allah Jalla Majduhu will not ask you, did you see any good dream? Did you see any good vision? What will be asked is that in wakefulness state, what did you do? But yes, there are different levels. You can have this, but if you want to see this as just as an entertainment, or like you see things on TV, okay, yeah, it's good scene, I will see. There are many people who promise, oh, if I have a good dream, Allah, Ya Allah, show me, I will change my life. If I see the Prophet, I will change. But they're not. They just as a matter of interest, okay, they'll see and then they're just getting on with their life. So that type of person does not normally actually see. It is those people who really are serious, who have followed, loved, and think now they want some additional, because love actually demands seeing. So like Shaykh Abul Abbas al-Mursi said, and Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh, rahimahullah ta'ala, that most of the time they were in the vision of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even in state of wakefulness. Not once, but most of the time. Yeah. जज़ाकल्लाह जस्ट तमाम साथियों को याद दिलानी करते हैं कि ये जो नंबर हमारा है ये अब यही नंबर रहेगा. अगर प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आप अपना सवाल भेजेंगे तो इंशाल्लाह वो सेव किया रहेगा अगले प्रोग्राम तक इंशाल्लाह. So whatever you send now, even if after the program finishes, will be saved for the next week's questions and answer session inshallah. I'll ask the next question from Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मेरा सवाल ये है कि हम चलते फिरते या दौरान सफ़र कोई ज़िक्र तस्बीहात करते रहते हैं, इस्तग़फ़ार ज़बान पे जारी रखते हैं, तो बाज़ औक़ात ध्यान किसी दूसरी तरफ चला जाता है और ज़बान पर ज़िक्र या तस्बीह जारी रहती है. तो रहनुमाई फ़रमाएं कि इस ज़िक्र का जिस्मानी या रूहानी कोई फ़ायदा होता है या नहीं. जो कौली ज़बानी ज़िक्र है उसका भी फ़ायदा होता है. वो हुजूरी के साथ हो तो फिर तो बंदे को मुकम्मल फ़ायदा होता है, लेकिन अगर वैसे भी वो कर रहा है, तवज्जो उस तरफ नहीं है, कम अज़ कम ये उसका फ़ायदा है कि उसकी ज़ुबान गुनाहों से बची है, अल्लाह पाक का नाम ले रही उसकी ज़ुबान. तो वो फजूल गुफ्तगू से, गाली गलोच से, गीबत चुगली से वो बच के वो अपना कर रहा है. तो बाकी गाए बगाए वो अपना ध्यान भी कोशिश करे ले आए, यानी यूं ही याद आ जाए मैं गाफिल हूँ, तो वो अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक सुन रहा है, अल्लाह पाक मेरे साथ है, अल्लाह पाक कुदरतों वाला है, अल्लाह पाक के साथ अपनी बात जारी रखे. दिल जो है वो अल्लाह के साथ मुनाजात में, बातों में वो रहे, और ज़ुबान जो है उसके ज़ाहिरी तौर पर भी अल्फाज, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होगा. लेकिन उसका तरीका यही है कि जब याद आ जाए वापस आ जाए, अल्लाह पाक के बारे में सोचें, अल्लाह की किसी सिफत के बारे में सोच लें. उसकी एक सिफत है समी, कि वो सुनने वाला है, तो इसलिए अल्लाह पाक सुन रहा है, मेरे दिल की आवाज़ को भी सुन रहा है. उसकी एक सिफत है अल बसीर, कि वो सबको देख रहा है, अल्लाह पाक मुझे देख रहा है. अल्लाह पाक की एक सिफत है अलीम, कि वो हर चीज़ जानता है, वो सारे हालात मेरे जानता है. अल्लाह पाक की एक सिफत है अल कदीर, कि वो कुदरतों वाला है, तो मेरा रब वो है जो सारी कुदरतों वाला है, तो मैं वो मेरे सारे मसाइल हर चीज़ वो हल कर, अगर मैंने अपना मामला दुरुस्त कर लिया, तो इस तरह हजूरी में बंदा जो है वो रह सकता है. Gee, another questions come from the UK. Sounds like a little bit of career advice is added into this. Hazrat Sahab, please can you Sahab give advice on the following. I have recently started a new job within the same employer, like a new team. However, I have considered going back to my old team as I was able to pray all my namaz, salah on time. It fitted around my family time, and I was also able to dress modestly, and they treated me very well. With this new job, it's more involved in meeting dignitaries like members of parliament and even prime minister and other dignitaries like that. But I am worried it affects the way that I will dress, and it affects my salah.
I know ultimately this all comes down to my own self, ensuring that I complete my farz. I just do not want to put myself in a position where it may affect the way I think and I am. I'm not sure what to do, if I should stay in this new team or go back to my old job. Please, can yourself advise? As it is your new job, and when a person is new, many things actually a person is not comfortable with: new places, new people, new tasks, and things. So my advice would be to stay in this new job for some more time and try to accommodate all these things which you are mentioning, the prayers, other things. Maybe a person is new, they don't know. Once you ask for facilities, maybe you will get, like people in army, they go, they feel uncomfortable because everyone is doing their own thing. But if you say you are a Muslim or Sikh or whatever, they facilitate for you and they appreciate that as well. So in this job, a person should also think, if they get opportunity, they can benefit people, they can give dawah, they have a opportunity to share the beautiful message of Islam as well. So be there for that time and explore the avenues that how you can actually fulfill your religious obligation, your family obligation, and then after that, if you think after trying and all thing, it you are at losing your prayers and family and other thing, yes, then still do istikhara, and actually one can go for the other option. I presume this is a sister who's asked this question. My question is, I don't have children, and please give me a wazifa for me to be able to have children. I'm really worried about my current state, so please help me. Firstly, one should know one's purpose of life is not here to have children. That is part of this life work. We eat, we think. So that's our desires. Some things are our need, something our purpose. Our purpose is that we attain our kingdom of heaven in the akhirah, a kingdom, becoming a king or queen in one's own paradise with Allah subhanahu wa ta'ala, with the presence and there one having all facilities and things. And but we have some desires, lawful desires one can fulfill if they can, and then we have some needs, they should be fulfilled. So children are those things that which we actually we have desire for. So one should know sometimes there's wisdom if Allah Azza wa Jal gives someone or does not give, but that shouldn't stop you adopting the medical means and also dua. So one dua which you can recite is actually after 2 rakat Salatul Hajat, and actually the dua of Haja. One can actually then after Durood Sharif recite this verse: Rabbi Habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Ya Allah, give me a gift of a pure offspring. And then say Innaka antal wahhab. This is part of another verse, that verily you are oft for you give gifts even people to people who do not deserve as well. So Wahhab is the one who is a giver actually of Allah subhanahu wa ta'ala. So this dua, and also adopt other means which you medical means, other things if there are, and but be patient and know and do not become frustrated. We should know that our most mothers, meaning the mothers of believers like Sayyida Salma, Sayyida Jawariya, Sayyida Aisha Siddiqa, Sayyida Hafsa, and all those Sayyida Zainab, they all did not have any children from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, including our Ummul Mu'min Sayyida Aisha. In Madinatul Munawwara, no children from anyone. Why? Only one son from Sayyida Maria radiallahu anhu, Qibtiyya, from Sayyidina Ibrahim, and he passed away also in quite a young age. So remember that you're asking dua from me. What do you think about our mother Aisha? She want to have children and thing, but one should be pleased in the actually whatever the wisdom Allah Azza wa Jal have after praying and adopting means. And secondly, Rasulullah alayhi salatu wasalam showed us a practical way for those people who don't have children, for them what he did himself, because his all children passed away when he was young, meaning the male children. So what did he do? What did he do? Well, he left an example for us to follow.
what he did, he, alayhi salatu wasalam, adopted Sayyidina Ali radiallahu anhu, Sayyida Zayd ibn Haritha, and also his son Usama, and he also adopted Imam Hassan and Hussein. So this is a beautiful example for us that if you don't have, try, do not actually, that doesn't mean you shouldn't try. Try all the lawful means and prayers as well. But after all that, Allah Azza wa Jal knows better. So what we should then follow is the uswa of the Prophet ﷺ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adopt. Go to an orphanage or in a country where you can find young, actually babies, girls and boys, and adopt one or two. Inshallah, that will be. And the third way to have children is actually, we are all the spiritual children of our mother Aisha Siddiqa, although she didn't have physical children, because children are there for they become means for forgiveness, and in akhirah they become the khira. For that you can actually teach, you can actually children, and your whatever goodness trying to actually share with them and giving love to them. This becomes like, the students become like spiritual children for you as well. Gee, next question from the UK. Assalamu alaikum. How can one benefit from the gatherings or to retain as much from the teachings? How did the Sahaba radiallahu anhum act or participate in such gatherings of the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in terms of how did they benefit and how did they retain the information in the most best possible way? Yes, one thing that the Sahaba Ikram Rizwanullah alayhim ajma'in, they went into the majlis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam out of love and out of this intention that we should know whatever Allah is pleased with us, and we will adopt that, and whatever Allah is not pleased with us, we will actually abandon it. So if you want to benefit from the gatherings of knowledge and wisdom and other dhikr, then go with the intention of acting upon it. That's where you benefit. Otherwise, the benefit is temporal. Once you are there, you benefit. Then you come out, you do your own thing, then actually you do not. So there is a reward itself in those majalis. But you have asked question, how did the Sahaba benefit? The Sahaba always sat with the intention of acting upon the teachings, and never even 1% they had in mind, okay, we'll think about it or anything like this, or they were just there for entertainment or listening to stories. No, properly changing their lives. If you have this intention now, and you will inshallah benefit as well. Gee, did the closest companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam have certain duties given to them? If so, could yourselves give an example, please? Alhamdulillah, all the companions had the general duty, which was to ballighu anni walau ayah, that actually that you should give dawah to her. So this is duty for everyone, for all Sahaba Rizwan Ajmain. Then there are obviously personal needs of travel and other things. So Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, different companions love to serve, although the Prophet Islam did not command them as such out of, for wudu. For example, one Sahabi who had this duty to make available the wudu facilities for Prophet Islam, Hadar Rabia bin Ka'b. So he had this, and once when Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam used to see him every day, and once he became pleased with him very much that he serves in this way. So he said, Sal Rabia, ask Rabia anything what you want. So this was a very, you may say, fortunate and very blessed day for Hazrat Rabia. He could have asked anything. I want to be this, I want this dunya, I want money, I want this, I want this, I want anything he could ask. Dunya, akhirah, anything. What did he ask? Not anything, oh, I want this, I want this.
Inni as'aluka murafaqataka fil Jannah. Ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, all my desire is, what I want to ask is, I have everything. As I'm with you here, I don't feel I'm lacking anything. All I'm worried, and if you have asked me that I can ask anything, I want to be in the same position of your serving in Jannah as well, and your company. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Fa'inni." Okay, then I'll pray to Allah subhanahu wa ta'ala. They will give you, but you do your role, and that is dedicate more towards the worship of Allah, towards the sujood, and like be more dedicated. Because if you want to be with me in my paradise, you have to also show some extra amals. So he didn't say just, okay, I've given you and now you can actually enjoy and do whatever. No, like our people think they see a good dream and they think, oh, we've seen Kaaba, we are now very blessed. We've seen an angel, and now we don't need much doing. We've seen the Prophet Islam, and now we think we are forgiven. No, it's not that simple, that matter. He is physically with Rasulullah والسلام, and is serving him. Still, Rasulullah والسلام, is putting responsibility on him that actually dedicate and be a proper servant and worshipful servant of Allah if you want to be with me there. Sayyidina Abdullah bin Masud, he was called Sahibun Alain, the personality of actually the blessed sandals. What does that mean? That he used to carry the blessed Nalain Sharifan of the sandals of sacred sandal of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and also stick and other things. So many have Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu was like a personal assistant to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He used to arrange meetings with people who used to come, wanted to see him. He would write, or you may say, their names, and also teach them the adab, that how to come in, sit in the presence of the Prophet ﷺ, how to ask things, how not to say things. So he would teach them the adab, plus actually will ask them. So this Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu was as a more of general. Sayyidina Bilal Habshi was like a personal finance, you may say, secretary for Rasulullah alayhi salatu wasalam. He kept the finances of the Prophet alayhi salatu wasalam, and of the what to give or to take from someone, etc., etc. Some had the duty of protecting the Prophet alayhi salatu wasalam's house, and others. Some had duty of looking after the blessed horse or blessed camel, blessed goats or things. So different companions, mashallah, had different personal and organizational duties as well. So you have. The next question, again from the UK. Somebody's asking for advice how to act in this particular situation. My question is that we are told to stand up for the oppressed and poor and the needy. What is the best way to do this? I recently found out about a son beating up his mother in the community. How does one help or reach out without things getting worse or trouble coming my way? I feel like a coward for not and guilty for not reaching out. It's almost like turning a blind eye to this. So please advise how to deal with this situation. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he gave us a very beautiful advice for us to do that. That fits in with everyone. So he alayhi salatu wasalam mentioned, "Man ra'a minkum munkaran," that whoever sees amongst you anything bad, anything evil happening, فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ. If he has, meaning that's what it means. If he has authority, the person of authority, is an officer, or he has a family head or whatever, then he should use his power and authority. And let's say in this case, if you had an authority, you were in the police or you were in the council, you had the authority, you would actually report, you may say arrest or whatever, do whatever if he has actually beating up his mother or whatever. Then he said, sallallahu alaihi wasallam, fabilisani.
فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, if you do not have that ability, you don't have the power, you don't feel like this person is saying, then with the tongue. With the tongue you can do two things, you see. One is to speak to that person or that son, and he might not listen, he might actually go against you. Then it is to use your tongue, meaning your speech, to inform the police, inform the authorities, inform neighbors, inform the relative. If he has other siblings, inform them. So you can use your speech in a very positive manner to actually alleviate that situation. And the last is that if you cannot even do that, you are so much actually in a very weak situation, then actually he Islam fabi qalbi, then actually from the heart at least condemn it and consider it bad, and one can then pray to Allah subhanahu wa ta'ala. But actually this is until a person finds he can speak to someone or these things. So there's level for everyone, and he said this is the lowest level, he sallallahu alaihi wasallam said, where a person can reach. So this is the advice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and who also advised that help your brother, be it he oppressor or oppressed. The Sahaba Rizwan Ajmain, they asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we understand that if someone is oppressed, we to actually free him or to get him out of zulm. But how are we supposed to help the oppressor? He's already doing zulm. He sallallahu alaihi wasallam said, by stopping him from that zulm. So inshallah, now it is 6:15 already, and many people will be here, and other countries hopefully be fasting, and these are sacred, blessed days. And I have given sufficient guidance on, if someone has this in Urdu and English as well, on the Facebook pages about how to spend these days. There are leaflets, there are other, you may say, ways to know that. Now we will finish this question answer, unless someone has any question related to these 10 blessed days, the 10 most sacred days of Dhul Hijjah. Otherwise, we actually go to the our dhikr and other inshallah segments. جی اس کے حوالے سے ایک ہی سوال تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ ان دنوں میں روزے کی کیا فضیلت ہے اور کب تک رکھنے چاہیے؟ ویسے آپ نے جس طرح ذکر کیا، آپ نے کافی اس کے بارے میں آلریڈی نصیحت دی ہے انگلش اور اردو میں بھی. پہلے تو دیکھیں چھوٹے چھوٹے کلپ بھی ہیں اس کے متعلق، اور ساتھ ہی جو ہے پورے بیان بھی ہیں، وہ ابھی بھی جائیں گے فیس بک. ابھی میں نے کل ہی کیا ہے ایک. تو دیکھیں نا، یہ جو دن ہوتے ہیں یہ افضل ترین ایام ہے، جس رمضان سے افضل دن ہے. تو ہم کیا اس کو ویلکم کرتے ہیں اس طرح، یا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی پیریڈ گزرا ہے رمضان سے بھی یعنی یہ برکت والا یعنی یہ دن ہے؟ تو اس لیے کل ساتھیوں نے کوشش کی کہ ہم مسجد میں جائیں اور عصر کے بعد بیان ہو اس کی فضیلتوں کے متعلق، ذکر کرے. مغرب کے وقت ہم ذکر کر رہے ہوں تو مغرب داخل ہو، یہ دن داخل ہوں، پھر جو ہے مسنون اذکار پڑھے گئے، پھر نماز تسبیح ادا کی گئی، پھر جو ہے نماز عشاء پڑھی گئی، پھر کوئی سوال جواب، پھر اس کے بعد رات کو پھر تہجد وقت مراقبہ بھی اور تہجد بھی. اسی طرح جن کو توفیق ہے، جو بیمار نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان دنوں کو تو ایسے گزاریں کہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کو انہی 10 دنوں کے لیے دنیا میں بھیج دیا گیا ہے، کہ اس دن میں یہ گزاریں کہ جو بھی آپ کو علم ہے میں نے پوری طرح کوشش کرنی عمل کرنے کی. جو بھی مجھے علم ہے اپنے علم کے مطابق میں اچھا رہوں، میں ہر معاملے میں اچھا رہوں، لوگوں کے اپنے اور رب کے تعلقات میں بھی، اپنے اور نبی علیہ السلام کے درمیان بھی، اور اپنے اہل و عیال اور دوسرے لوگوں کے مخلوق کے درمیان بھی بہتر سے بہتر میں اپنا تعلق، اپنی صفتیں جو ہے دکھاؤں. روزہ جو ہے نا، اصل میں روزہ نام ہے ان لوگوں کے لیے یہ فضیلت ہے بڑی، کہ جو صحابہ کرام رضوان اجمعین تھے وہ حرام سے تو ویسے ہی بچے ہوئے تھے، حرام چیزیں وہ نہیں کرتے تھے. تو اب نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ ان دنوں میں ایک فضیلت ہے کہ تم حلال بھی اگر اللہ کے لیے چھوڑ دو، حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، حلال بھی چھوڑ دو جو کھانا پینا دن کو ہوتا ہے، تو ایک روزے کا بس برابر 1 سال کے روزے. اور پھر یہ 9 دن رکھنے ہوتے ہیں، اور 9واں جو
یعنی ذی الحجہ کا جو عرفہ کا یعنی روزہ جو ہوتا ہے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ اس سے 1 سال پچھلے کے 1 سال اگلے کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس 9ویں روزے کی تو فضیلت ہے، وہ تو بندہ کوشش کرے جتنا بھی ہے وہ رکھے تاکہ فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی کسی اگر نہیں تو پیر اور جمعرات کا رکھ لے، نہیں تو ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ دے۔ مطلب بیمار ہو، مثلا میں خود بھی دوائی لیتا ہوں، دوائی کا مسئلہ ہے، کمزوری ہو گئی، تو وہ بندہ پھر ایک دن رکھ لے، ایک دن چھوڑ دے، ایک دن، یعنی کئی طریقے کا اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن یہ روزہ تو ہے ان کے لیے تھا کہ انہوں نے حرام چھوڑا ہوا تھا، اب وہ کہتے یا اللہ تیری محبت میں ہم حلال بھی چھوڑ دیں گے۔ یہ عشق اور محبت کا اظہار ہے، یہ بھوک ہے، یہ عشق کا اظہار ہے، یہ پیاس عشق ہے کہ یا اللہ تیرے لیے پیاسے ہیں، تیرے لیے بھوکے ہیں، تیرے لیے روکا ہوا ہے۔ یہ ایک اللہ سے، یہ کھانا حلال ہے لیکن تیرے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ حرام چیزیں کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، غیبت، چغلی، دھوکہ دہی، فلمیں چل رہی ہیں، آنکھیں میں کوئی بھی پابندی نہیں، زبان کی بھی پابندی نہیں، سوچ کی بھی پابندی نہیں، تو روزے سے پھر کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ تو اب تو حلال بھی چھوڑنا تھا، تو آپ تو حرام ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو اس لیے وہ تو رکھیں یا نہ رکھیں، لیکن یہ جو حرام سے روزہ ہے یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، ثواب مل جائے گا آپ کو۔ تو ایک بندہ، اب ایسے سمجھے مثال کے طور پر، ایک بندہ صبح سے روزہ رکھتا ہے شام تک، اور وہ حرام سے بھی بچا ہوا ہے، حلال، اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا سارا کوئی۔ اور ایک دوسرا بندہ ہے کہ جو روزہ رکھ لیتا ہے لیکن اپنی عادتیں نہیں چھوڑتا، وہی غیبت، چغلیاں، وہی دھوکہ دہی، وہی گانا بجانا، گالی گلوچ، اس کے مقابلے میں ایک بندے نے نہیں روزہ رکھا ہوا نفلی، اس سنت والا، اور وہ حرام سے روزہ یعنی حرام چیزوں سے بچتا ہے، اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ تو یہ چیز ہے، تو روزے کا ثواب وہ اسی وقت ہے کہ جب حرام کو حلال کو چھوڑنے میں ہے، وہ حلال کے ساتھ حرام بھی یعنی چھوڑا ہوا ہو۔ اگر حرام نہیں چھوڑنا تو پھر جو ہے اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، وہ بہت کم رہ جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ تو یہ اصل چیز ہے، اور اس پہ پھر جو ہے وہ بونس ہے بندہ یہ مل جاتا ہے جو بنا۔ تو یاد رکھیں، مطلب ہے کہ یعنی وہ جس طرح پنجابی میں کہتے ہیں نا سونے اوپر سہاگا، تو یہ تو سہاگا ہے، یہ نفلی روزے، سونا تو اصل تو سونا ہی ہے، تو سہاگے کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ چیز یاد رکھیں ہمیشہ کہ روزہ اصل میں حلال چھوڑنے کا نام ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے تھے جو ہستیاں حرام سے بچی ہوئی تھیں۔ تو اس میں ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کا، اور ہر رات کی عبادت جو ہے وہ شب قدر کی عبادت کے برابر گنی جاتی ہے، جو بھی تہجد نفل بندہ پڑھ لے، صدقہ خیرات۔ لیکن اصل جو ہے اپنے کردار بھی بدلیں، وہ عبادت کا اثر کردار میں نظر آئے، روزے کا اثر آپ کے کردار میں نظر آئے۔ کوئی نقصان ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کل میں نے مشورہ دیا تھا کہ اکثر لوگ کہتے رہتے ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہتے، خراب ہو جاتے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک نسخہ بتایا ہے جس کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں، کہ وہ 3 چیزیں کر لو، تعلقات جو ہے اچھے رہیں گے آپ کے زیادہ تر۔ کیا فرمایا؟ کہ جس کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہو، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں، فرمایا جب اس کو غصہ آ جائے، تو تم خاموشی اور پرسکون رہو، اس کو بھی پرسکون کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو خود پرسکون رہو، اور کوئی ادھر ادھر ہو جائے، کوئی اس کو ایسا یعنی خود بھی غصے نہ ہو، بلکہ خود یعنی پرسکون رہو اور خاموش رہو۔ اور جب تمہیں غصہ آ جائے اس پر تو پھر بھی خاموش رہو، بڑے اچھے نرم انداز سے بات کرو۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ غصے کے وقت جو ایک دوسرے کو پھر باتیں کہی ہوئی ہوتی ہیں، ان کو کبھی بھی ان پر جو ہے توجہ نہ کرنا، وہ کوئی بات نہیں ہوتی، غصے میں جو کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، وہ فلانے نے غصے یہ کہہ دیا، گالی دے دی، کہا میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو غصے میں جو باتیں ایک دوسرے سے کی ہوئی ہوتی ہیں، تو فرمایا ان سے صرف نظر، ان کو نظر انداز کرو، ان کو نہ۔ ہمارے ہاں الٹ کرتے، کیونکہ شیطان ایسے بندے کو بتاتا ہے کہ پیار محبت سے نارمل لات میں جو باتیں کہ وہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور غصے میں کیوں، ہاں فلانے غصے میں مجھے یہ کہا تھا، میں تمہارا یہ کر دوں گا، وہ کر، غصے والی باتیں وہ یاد نہیں رکھتے، نہ ہی وہ مطلب ہوتا ہے اس بندے کا،
نہ ہی سننے والا اس کو اس طرح لے. تو یہ بات ہے. جزاک اللہ. ذکر جانے سے پہلے ایک عام بات کرنا چاہتا تھا آپ تمام ساتھیوں کے ساتھ کہ یہ جو نمبر ہم نے آپ نے شیخ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے آپ سیو کر کے آپ کوئی بھی سوال بھیج سکتے ہیں. اگر نیکسٹ ویک مطلب پروگرام سے پہلے آپ کے سوال ہمارے پاس جمع ہونے چاہیے. اور یہ سوالوں کا سلسلہ ایسا ہے کہ یہ ہمارا جو یہ کارواں ہے یہ تب تک آپ کے سوال نہ ہوں گے تو یہ ہم پھر جاری نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ آپ کی وجہ سے ہم نے یہ سارا پروگرام تمام کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ لائیو کال کے لیے بھی ہم تیار ہیں آپ کے لیے، اور میسیج وائس ریکارڈنگ اردو انگلش جس طریقے سے بھی آپ سوال بھیجنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ذکر کی ایک ریکارڈنگ پلے کرتے ہیں. سب تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو درخواست ہے کہ وہ اب خاموشی سے آپ بالکل ادب کے ساتھ بیٹھ کر اس ذکر میں حصہ لیں، اور انشاءاللہ پھر آخری دعا کرتے ہیں اور پروگرام کو ختم کرتے ہیں آج کے لیے انشاءاللہ. لیکن اب ایک ذکر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. أول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، اللہ اللہ ظاہر باطن ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا مقصود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مقصود إلا الله، 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 إلا الله. الله 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 الله. حافظ
ناصر ہے اللہ لا الہ الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا الہ الا اللہ لا مسجود الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ أنت المولى أنت الحق ليس المولى إلا هو أنت المولى أنت الحق ليس المولى إلا هو حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله نور محمد صلى الله لا أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا مسجود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مسجود إلا الله 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 What a beautiful way to finish this beautiful session.
with the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the food for the spirit. This is our nourishment. And that's why a lot of people suffer anxiety, depression, because they are constantly feeding the body but neglecting the spirit. And once again, a reminder that the number that we have shared with you is also for yourselves to share any feedback that you may have in order for us to make this program even better, make this an even better experience for yourself. And inshallah, next week we'll share a QR code, so you don't even have to save the number or type it in. Just by accessing the QR code, you'll be able to ask directly your question, inshallah. تو یہ نمبر سیو کیجیے گا، اور اگر کوئی فیڈ بیک بھی دینی ہو تو اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں اور میسیج بھیج دیں، تاکہ آپ کو کون سی مزید امپرومنٹس آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس پروگرام میں انشاءاللہ۔ اب پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے اپنے محترم شیخ احمد دباغ کو درخواست کرتے ہیں کہ وہ دعا کر کے اس پروگرام کو آج انشاءاللہ کلوز کریں۔ سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ولوالدينا ولمشايخنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة یا رب العالمین۔ یہ پہلا دن ہے ان 10 مبارک دنوں میں، یا ارحم الراحمین تیرا فضل ہے، کرم ہے، تو نے ہمیں یہ دن عنایت فرمائے اور ہمیں زندگی عنایت فرمائی کہ ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ ان دنوں سے ان راتوں سے بھرپور نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما، جتنا ہمارے پاس علم ہے کم از کم اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان دنوں کو ایسا بنا دے کہ ہماری ساری زندگی جو ہے وہ بدل جائے، وہ ہماری آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ یا رب العالمین جتنے بھی سننے والے جنہوں نے سوال کیے ان کو بہترین جزا نصیب فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما۔ جتنے لوگ مشکلات کے لیے پریشانیوں کے لیے دعا کا کہا ہے ان کی پریشانیوں مشکلوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، حاجت مندوں کی حاجات پوری فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، جن بھائی بہنوں نے اولاد کے لیے دعا کا کہا یا رب العالمین ان کو نیک اچھی پاک اولاد نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں وہ خیر ہمیں نصیب فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہا ہے ہمیں ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ Ya Rabbal Alameen, bless us with the goodness of this world and hereafter, especially in these blessed sacred days which you have blessed. Enable us to fully benefit from these blessed days, Ya Arhamar Rahimeen. Ya Rabbal Alameen, by your fadl and grace, grant us the goodness of this world and hereafter. Enable us to show our best side and bring the best out of us in these days and nights, and make these days and nights as a blessing for our entire lives and in Akhirah as well, Ya Arhamar. Grant us sincerity, grant us your pleasure, your closeness, and also shafa'ah for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Have mercy upon all the ummah of the Prophet ﷺ, from east to west, wherever the ummah is suffering, people are being oppressed, subjugated. Anyway, help them in the Muslim countries and also in the non-Muslim countries. Grant us the wisdom and the eloquence and the knowledge by which we can convey your beautiful message. Give us the correct understanding of deen, Ya Arhamar Rahmin. All goodness is from you, evil is from ourselves. We seek refuge and protection in whatever the Prophet ﷺ has asked protection from. Forgive us, our parents, and all the Muslim men and women who passed away and living, Ya Arhamar Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ameen. Bi جزاک اللہ بہت شکریہ جی، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ نے یاد دہانی کرا دی ہے کہ یہ نمبر جو ہے نوٹ کر کے اس ہفتے کے دوران بھی سوال بھیجیں، اور کچھ اور بھی رائے ہے دینی ہے دیں، اور دوسروں کو بھی یہ بتائیں تو اس سے کے ذریعے پھر جو ہے تاکہ رابطہ ہو سکے جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، سی یو سیم ٹائم سیم پلیس نیکسٹ ویک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ میرے آقا، میں مجرم